آج میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو انشاءاللہ گورنمنٹ کا پہلا جو بجٹ آنے والا ہے انشاءاللہ قریب، اور اس بجٹ پہ ہم نے جو اپنے صوبے کے لیے، اپنے صوبے کی عوام کے لیے جو سوچا ہوا ہے، اور جس طریقے سے انشاءاللہ ہم نے اپنے ویژن کے، عمران خان کے ویژن کے مطابق جو پالیسیز کرنی ہے اور بہتری لانی ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارے پریورٹیز ہیں، ہماری جو پہلی پریورٹی ہے ظاہری بات ہے وہ تو اس وقت ہمارے صوبے کے حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے، جو اس میں کمیاں ہیں اور ضرورت ہے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنے کی۔ کوئی اسپیسیفک ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے، کوئی مرجر ایریاز ہیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ آلریڈی ہم اس کے لیے فنڈ ریلیز بھی کر چکے ہیں اور کام شروع بھی ہو چکا ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ اسے بہت بہتری لائیں گے، کیونکہ جب تک امن و امان قائم نہیں ہوگا تب تک ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا مین فوکس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو دوسرا پریورٹی ہے وہ ہے ہمارا اس وقت انرجی کا ایک کرائسس ہے ہمارے صوبے کے اندر، اور اس کی ذمہ دار جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا صوبہ جو ہے بڑی سستی بجلی بنا کر پاکستان کو ہی دے رہا ہے، وفاق کو دے رہا ہے، اس کے بعد مہنگی بجلی ہمارے لوگوں کو دی جا رہی ہے، اور یہی گیس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن اس کی ایک بدترین لوڈ شیڈنگ ہمارے صوبے پر مسلط کی جا رہی ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مینڈیٹ بھی چوری نہیں ہو سکا، باقی تو مینڈیٹ چوری ہو گیا، لیکن یہاں پہ مینڈیٹ چوری بھی ایک کیا تو صحیح، انہوں نے یہاں پر بھی 13 حلقے انہوں نے چوری کیے ہیں، لیکن پھر بھی حکومت بہت واضح سیاست سے بن گئی ہے۔ تو اگر یہ اس بنیاد پہ چل رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے چل کر اور یہ اس طریقے کی لگاتار یہ چیز جو ناانصافی ہے یہ جاری رکھیں گے اور ہم اس کے اوپر خاموش رہیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں قوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور اپنے صوبے کی عوام کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اتنی سستی بجلی دینے کے بعد، پھر اتنی مہنگی بجلی اور گیس لینے کے بعد یہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ اب میں ایک آخری جب بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں دھمکی۔ دیکھیں، دھمکی میں اور وارننگ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کوئی چیز لیتے ہیں نا، تو آپ کی بہت جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ وارننگ، وہ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ آپ الرٹ ہو۔ بجلی کے قریب آپ جائیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وارننگ، بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے وارننگ۔ اکثر تو پلوں پہ لکھا ہوا ہے پاکستان میں کہ آپ پل کے ساتھ کھڑے ہوں تو کہتے ہیں وارننگ، خبردار، تصویر لینا جو ہے منع ہے۔ یہاں پر وارننگ دی جاتی ہے نا، تو وارننگ کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ ضروری ہوتی ہے، اور اگر اس کے اوپر اگلا عمل درآمد نہ کرے تو کل اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو وہ کارروائی کے اندر وہ اپنے آپ کو خود مرتکب کر رہا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی اگر ہو رہی ہے تو وارننگ کے باوجود وہ باز نہیں آ رہا۔ اب 450 ارب سے زیادہ اس وقت خسارہ ہے وابڈا کا، اس میں 110 ارب جو خسارہ ہے جو بجلی کی چوری کی مد میں ہے وہ ہمارے صوبے کا ہے۔ باقی جو لائن لاسے کا خسارہ ہے اس کے ذمہ دار یہ سسٹم ہے، کیونکہ عمران خان نے تو 3.5 سال حکومت کی، اس کے علاوہ جو برجمان رہے، یہی پارٹیاں برجمان رہیں، انہوں نے سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کیا کہ 120 ارب تک جو ہے وہ سالانہ خسارہ آ جاتا ہے سسٹم کی وجہ سے۔ اس کے ذمہ دار تو یہ ہیں۔ ہمارا جو 1510 ارب روپے دے رہا ہے، میں واضح کر رہا ہوں کہ ایک تو میری عوام کو چور نہ کہا جائے، ہاں مجبور ہے میری عوام مرجر کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اور لگاتار جو صوبے کے حالات چل رہے ہیں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہے۔ بجلی کی چوری وابڈا ہی کرواتی ہے، اور اس میں اگر کوئی لوگ انوالو ہیں مجبوری کی وجہ سے، تو میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے لوگوں کو چور کہا جائے۔ ہم اس میں کام کریں گے، لوگوں کو اعتماد میں لیں گے، پہلے اعتماد میں لینے کے بعد، کیونکہ ہمارے لاکھوں لوگ جو ہے ہمارے صوبے میں مرجر کے بعد اور آپریشن کے بعد شفٹ ہوئے ہیں، تو ان کو پہلے ہی اتنے مسائل، نہ گھر نہ کچھ، نہ روزگار، اوپر سے اتنا بوجھ بجلی کا، اتنا مہنگا بل تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم ان کے لیے ان کو کہہ چکے ہیں، اور میں دوبارہ ابھی ایک میٹنگ کر رہا ہوں، اور اس میٹنگ میں اگر مجھے کوئی ریلیف میرے لوگوں کے لیے جو میرا حق ہے اگر میں دینا چاہتا ہوں نہ دیا گیا، تو پھر میں کوئی ایسا اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ جس اقدام کے بعد پھر یہ میرے پہ کوئی سرٹیفکیٹ نہ لگائے کہ جی آپ غدار ہیں، آپ تو جی کوئی اینٹی اسٹیٹ ہیں، پھر یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا۔ میرا 1510 ارب آپ نے دینا ہے جو واجب الادا ہے، میرا 110 ارب روپیہ ہے، یہ ایک سال میں آپ میرا 110 ارب روپیہ میرا پیسوں سے کاٹ لیں، تب تک میں اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرتا ہوں، لوگوں کو آن بورڈ کرتا ہوں، میٹنگ سسٹم ٹھیک کرتا ہوں، فیڈروں پہ کام کر کے حالات کو ٹھیک کر کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر ان کے میٹر لگواتا ہوں، اور ایک سال تک آپ میرے پیسے کاٹ لیں۔ آپ کا پیسوں سے مطلب ہے نا، میں اپنے لوگوں کو ریلیف دے رہا ہوں جب، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کروں گا۔ پھر اگر میرے لوگ لوڈ شیڈنگ برداشت کریں گے پھر، اور یہ ظلم برداشت کریں گے، اور اپنا حق اور اپنا پیسہ جو میں دینا چاہتا ہوں، میں ان کا نمائندہ ہوں اس وقت،
اور آپ اس میں بھی کٹوتی کر کے اگر پھر ریلیف نہیں دیتے تو پھر آپ کر رہے ہیں ذاتیات، پھر آپ کریں وکٹمائزیشن. وہ میں نہیں چھوڑوں گا. پھر میں کوئی ایسا اقدام اٹھاؤں گا کہ پھر تکلیف کا دارہ سب کو ہوگا کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر مجھے اس طرف جانا پڑے گا. بہتر ہے کہ حق کے مطابق جو چیز میں اپنی عوام کو دینا چاہتا ہوں اور پیسے بھر رہا ہوں، کٹوتی کرا رہا ہوں، کوئی خیرات بھیک نہیں مانگ رہا، تو وہ آپ کو دینی پڑے گی. اس میں میں میٹنگ ابھی کروں گا جا کر، اور مجھے پوری امید ہے کہ ریلیف دیں گے، بات مانیں گے. پیسہ تو میں نے دینا ہے، پیسہ تو میں نے کٹوانا ہے اپنا، اور اگر نہیں دیں گے پھر میری پوری صوبے کی عوام جو ہے ان کو میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی اور گیس یہ 2 محکمے ہیں. 16 روپے یونٹ سے آج یونٹ 65 روپے سے اوپر جا چکا ہے، مزید مہنگا بھی کر رہے ہیں. گیس کے حالات بھی وہی ہیں کہ بل 4 گنا 5 گنا آ رہا ہے. اور اس کے بعد اگر ان نکموں سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ٹائم میں یہی وسائل تھے، عمران خان کے ٹائم میں یہی ملک تھا. اگر 16 روپے یونٹ عمران خان بجلی دے رہا تھا تو آج 65 روپے پہ مجھے بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ سیم از وتھ گیس. 145 سے چلا گیا ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو کر. یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو پیسہ آپ لوگوں پہ ٹیکس لگا کے کما رہے ہیں، کس پہ لگا رہے ہیں آپ؟ صوبے کے حقوق بھی نہیں دے رہے، واجبات بھی نہیں دے رہے، کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس کا حساب اپنے صوبے کے حساب سے تو میں لوں گا اور آپ کو دینا پڑے گا. ورنہ پھر میرے صوبے کے لوگ جو ہیں پھر واضح طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہم ایک آواز اٹھائیں گے، پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے. میری 2 تحریکیں ہیں، ایک میری پارٹی کی ہے، میرے لیڈر کی ہے، مینڈیٹ کی چوری کی ہے. ایک میرے صوبے کا وہ ذمہ داری جو مجھے عمران خان نے دی ہے، ایک وہ بھی ہے. پھر یہ تحریک کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تحریک بھرپور ہوگی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ عوام اپنا حق لینا جانتی ہے، ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ہمارے باقی سیکٹرز ہیں، ہیلتھ کارڈ ہمارا ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، اس پہ ہم نے کام کر کے بہتر کرنے کے لیے پورا ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم سسٹم کو ذرا، کیونکہ ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں ایبیوز ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو کچھ اسپتال تھے جو انہوں نے اوور بلنگ کی، کچھ اور بھی ان میں کمیاں تھیں، کرائٹیریا بھی پورے نہیں تھے، اور وہ اس کے باوجود وہ لسٹ میں تھے ہیلتھ کارڈ کے، وہ بھی جو ہے انشاءاللہ وہ اسپتال بھی سارے کے سارے ہم نے نکال دیے. اور کرائٹیریا میں جو پورا نہیں ہوگا اسپتال اس پہ نہیں ہوگا. اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سرکاری اسپتالوں کو ہم اس لیول تک لے جائیں کہ وہاں پر ہمارے سرکاری اسپتال میں ہی سارا علاج ہم کو مل جائے، تاکہ وہ جو پیسہ ہیلتھ کارڈ کا یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ مجھے ہی واپس آئے سرکار کو، تاکہ اس میں بہتر ہی اس کارڈ کے پیسے بھی بڑھا سکتا ہوں، کچھ اور چیزیں کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے ایک سائیکل میں لانے کے لیے انشاءاللہ ہم اس کے اندر یہ کام بھی کریں گے. ہیلتھ کو ہم نے امپروو کرنا ہے، ہماری پرائیورٹی ہے. کچھ ایریا جو ہیلتھ میں بہت بیکورڈ رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ ہماری پرائیورٹی ہے کہ ہم وہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹیز لوگوں کو اپنے علاقے میں ہی ہم مہیا کریں گے. ہیلتھ کارڈ تو پورے پاکستان میں بہت جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اپنے علاقے میں جب آپ کو سہولت ملے گی تو اس کا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کو کہیں دور جانا پڑے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایک نظام بہتر ہوا تھا، دوبارہ وہ نظام خراب ہو چکا ہے. اور اس میں جو ہے نا ٹیچر نے پھر سفارشیں کر کے ڈیورنگ انٹرم گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اسکول میں 6 ٹیچریں ایکسٹرا بیٹھی ہوئی ہیں، تنخواہ لے رہی ہیں، اور وہ اسکول کچھ خالی پڑے ہوئے ہیں. تو وہ دوبارہ سارا کچھ ریوائز ہوگا، اسی طریقے سے مانیٹر ہوگا دوبارہ، اور ہر اسکول کو ٹیچر ہم مہیا کریں گے اور انشور کریں گے کہ وہ ٹیچر اسکول میں موجود ہو اور تعلیم دے. ورنہ مفت کی تنخواہیں لینے والا کام مزید نہیں ہے، وظیفے نہیں چلیں گے اس کے بعد. اب آ جائیں آپ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ میں بھی ہمارے بہت سے ایسے ضلع ہیں، بہت علاقے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، زیادتی ہوئی. انشاءاللہ ان بیکورڈ ایریاز کو، جیسے عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم اوپر لے کے آئیں گے اور برابری کی بنیاد پہ ان علاقوں کے ساتھ برابر کریں. اتنے جلدی نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم اتنے بہتر ہو جائیں کہ بالکل ہی بیکورڈ نہ ہو. ان پہ ہمارا مین فوکس ہوگا. اب انویسٹمنٹ کہاں پہ ہوگی؟ انویسٹمنٹ جو انشاءاللہ ہم کریں گے اپنے پیسے کی، چونکہ پیسہ عوام کا ہے، عوام کی امانت ہے، تو ہم ان پروجیکٹس میں کریں گے کہ جس سے ہمیں صوبے کو ریونیو بھی ملے، لوگوں کو روزگار بھی ملے، اور وہ علاقہ ترقی کرے اس سے. تو اس کے لیے ہم ایسے پروجیکٹس کریں گے، جس طرح انشاءاللہ لفٹ کنال کا ہم کام شروع کرنے لگے ہیں، جس سے پورے ہمارے صوبے کی جو ہے جو خوراک کا مسئلہ ہے ہمارا انشاءاللہ وہ یہ ایک پروجیکٹ پورا کر سکتا ہے. اس سے ایک انقلاب آتا ہے. جب وہ بنے گی تو صرف زمیندار کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے اور بہت کاروبار جب چلیں گے تو وہ پورا علاقہ ترقی کر جاتا ہے روزگار کے ساتھ ساتھ. اور فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے صوبے کا حل ہوگا. اس طرح ٹانگ ضام ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے. کچھ ہمارے اور بہت سے ضام ہیں، کورم تنگی ڈیم پہ ہم کام کمپلیٹ کر رہے ہیں، اس علاقے کو ہم اٹھائیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے صوبے کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا. تو ہم نے ایسے پروجیکٹ کرنے ہیں کہ جو فائدہ دیں اور ریونیو جنریٹ کریں اور عوام کو روزگار، ان کی زندگی کو بہتر کرنے میں کردار ادا کریں. وہ ہمارا پرائیورٹی 1 ہوگا. باقی اسی طرح انڈسٹری جو ہے اس کو ہم نے لانا ہے انشاءاللہ بہت جلد. اب دیکھیں گے کہ ہمارا جو کچھ ابھی بجلی بن رہی ہے اور بہت 4 مہینے 5 مہینے وہ تیار ہو جائے گی، تو وہ بجلی ہم نیشنل گرڈ کو دینے کے بجائے ہم اپنے جو ہمارے اب اکنامک زون بنے ہیں
ان کو ہم دیں گے، اور بجلی ویلنگ کر کے ہم ان کو بجلی کا وہاں سے لائن دیں گے، اور وہاں پر ہم سبسڈی دے کر، کیونکہ سبسڈی کے بغیر انڈسٹری نہیں چل سکتی، نہ انرجی کے بغیر، تو ہم سبسڈی دیں گے کم ریٹ پر بجلی جب دیں گے تو انشاءاللہ پورے پاکستان کے بھی اور باقی باہر ممالک سے انویسٹر جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں اس سے روزگار ہی ملے گا، ریونیو ملے گا، اور انڈسٹری کو ایک سستے ریٹ میں جب انرجی ملے گی تو اس سے انڈسٹری پاکستان میں زیادہ ہوگی، اور پاکستان کے ایکسپورٹس میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ سرکاری نوکریاں ہم نے کافی زیادہ دی ہیں، کافی لوگ کافی محکموں میں سرپلس ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، اور آج ہمارے بہت سے ایسے محکمے کہ جن کو حکومت کو کچھ دینا چاہیے تھا تاکہ ان محکموں کی وجہ سے حکومت کو کچھ ملے اور حکومت آگے وہ عوام پہ لگائے، وہ محکمے حکومت سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کچھ محکمے جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسہ ان پہ نہیں لگ رہا، حالانکہ اگر کیپیسٹی بلڈنگ ان کی جائے، فار ایگزامپل ایکسائز ڈپارٹمنٹ اب ہے، اس میں KPRA ہے، اگر اس میں آپ وہی پیسہ ڈیجیٹائز کرنے میں ان کے اوپر انویسٹ کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، تو وہ اپنے ریونیو کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا وہ پیسہ لگتا ہے بیسیکلی ان محکموں پہ، ان نکموں پہ، نکٹوؤں پہ کہ جو ڈپینڈنٹ ہیں اوروں کے اوپر اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے اب ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ لے کے آئیں اس لیول تک کہ جو آپ کے اخراجات ہیں وہ تو آپ خود ہی پورے کریں ہی کریں، بلکہ اس کے علاوہ آپ عوام کے لیے بھی کچھ دیں اور ایک اپنا ایڈ کریں اپنا ایک سسٹم کے اندر کوئی پیسہ اور ریونیو، تو اس پہ کام ہوگا، اور جو کر رہے ہیں کام بہتر اور جو ریونیو آ رہا ہے اس سے اس ریونیو کو بڑھانے کے لیے ان پہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ ڈیجیٹائز کرنا سسٹم کو بہت ضروری ہے، دنیا میں جہاں پہ ترقی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی ہے اس کی وجہ ہے، وجوہات ہیں، ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور وہ ترقی تب ہی ہو سکتی ہے سسٹم جب ڈیجیٹائز ہو جائے۔ ابھی آج ایسا سسٹم دنیا میں آ چکا ہے کہ میرا ہیلتھ کارڈ کوئی ابیوز نہیں کر سکتا، میرے پاس پوری فیملی کی ہسٹری آ جائے گی، اسے پتہ ہوگا کہ کون سی بیماریاں ہیں، اس بیماری میں کتنا پیسہ لگا ہے، کب لگا ہے، اس کے بعد دوبارہ کیوں آئی ہے، لیکن اس پہ بڑی کاسٹ آتی ہے پر ہاسپٹل، اس میں ٹائم ضرور لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہم کچھ مسالوں میں اس کو شروع کریں گے تاکہ ٹائم میں جا کے سسٹم ابیوز نہ ہو سکے۔ دیکھیں کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے جو مواقع ہیں، جو گنجائش ہے سسٹم میں، اس کو ختم کیا جائے، اس کے بغیر کرپشن کو جو ہے یہ نیب کے ادارے بھی بنے، اینٹی کرپشن بھی چل رہی ہے، بہت احتساب کی باتیں ہوئی، لیکن وہ کیوں کنٹرول نہیں ہوئی؟ کیونکہ دنیا میں جو ایک میکینزم ہے ختم کرنے کا، وہ سسٹم کے اندر ہی کرپشن کرنے کی گنجائش نہ ہو، وہ ہے، اور ہم اس پہ ابھی تک نہیں گئے، انشاءاللہ ہم اس پہ جائیں گے، اور میں واضح پیغام دے رہا ہوں، کرپشن کے اوپر میرا واضح پیغام ہے، اور یہ پیغام اسلام کے مطابق ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت دینے والے ہی فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں شیطان کے، اور رشوت لینے والوں کو اس پہ لگا رہے ہیں، تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ اگر کسی بندے پہ ثابت ہو اسے رشوت لی ہے تو وہ تو جائے گا گھر، کام شروع ہو چکا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اوپر لیول پہ ہو رہا ہے، نیچے والا نہیں، اوپر سے شروع کیا ہوا ہے، اور اگر ساتھ جس نے رشوت دی ہے وہ بھی ساتھ گھر جائے گا، اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ اس لیے بہتر ہے لینا بھی چھوڑ دو اور دینا بھی چھوڑ دو، کیونکہ دونوں جو ہے نا وہ بچیں گے نہیں اب۔ تو میرا واضح پیغام ہے، بار بار دے رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو نکالنے کا، پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر منتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تلے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ کو سفارش کرنی پڑے، منت کرنی پڑے اور ترلے کرنے پڑے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رشوت خور کو نکالنے سے مجھے کم از کم بدعا نہیں لگتی، میں بدعا سے بڑا ڈرتا ہوں، لیکن ایسے بندے کو نکالنے سے مجھے اس کی بدعا نہیں لگتی، بلکہ مجھے لوگوں کی دعا زیادہ ملے گی۔ تو بہتر ہے کہ اس کام کو آپ نہ کریں اور آپ اس کام سے گریز کریں۔ کچھ سیکٹر ہمارے جو ہیں بہت زیادہ اس وقت ایسے ہیں کہ جن میں ہمارا ریونیو بہت بڑھ سکتا ہے، مائننگ اس میں ہمارا اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ہم اتنا بہترین ایک نظام لا رہے ہیں، ایک اپنی مائننگ کمپنی بنا رہے ہیں، اور ایک پرسنٹیج کر کے پرسنٹیج لیول کے اوپر کام ہوگا۔ جو ریٹ مائننگ کے دیے ہوئے ہیں ان ریٹوں کے اوپر تو لگتا ہے کہ جو ہماری مائن استعمال کر رہا ہے وہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی ذاتی کوئی ملکیت ہے اور وہ خیرات دے رہا ہے حکومت کو، ایسا نہیں چلے گا۔ اب آپ کام کریں، اللہ آپ کو نصیب کرے، نظام بننے والا ہے، ایکٹ میں تبدیلی آ جائے گی، اپنی مائننگ کمپنی گورنمنٹ کی بن جائے گی، اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے تو آپ کو مائن ملے گی، آپ کام نہیں کریں گے آپ گھر جائیں گے، اور آپ جب اچھا ریونیو لیں گے اور ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو انسینٹیو بھی دیں گے کہ آپ اور زیادہ کام کریں۔ ہمارے باہر کے انویسٹر بھی انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں، ہماری بات چل رہی، کئی ممالک ہیں، کئی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اور لوکل لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ آئیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سفارش کر کے یا تعلقات کی بنیاد پہ لیزیں تو لے لیتے ہیں، اور لیزیں لینے کے بعد آپ کی وہ نہ آپ کی اس پہ کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، نہ آپ کا کام ہوتا ہے، اور لیزیں اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہیں لوگوں کے نام پہ کام نہیں کر رہی، ساری کینسل ہو رہی ہیں، ساری شروع ہو چکے ہیں کینسل ہونا، کافی تو ہم نے کر دی ہیں، باقی بھی کینسل ہوں گی، اور نیکسٹ تو ملے گی۔ ایک ٹائم پیریڈ میں اگر وہ کام نہیں کرے گا
تو اس ٹائم پیریڈ کے بعد اتنا ہی پیسہ اس میں ٹیکس آئے گا جتنا کام کر کے وہ نکالتا اور ہمیں دیتا، یا پھر وہ فارغ گھر جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے اس کام میں نہ گھسو جو کام آپ نہیں کر سکتے، وہی کرو جو آپ کر سکتے ہو. آخر میں میرا یہ میسیج ہے پورے صوبے کو، پورے صوبے کی عوام کو، کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے، اور عمران خان کے ویژن کے مطابق اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی سرکاری افسران کے خلاف ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے وکٹمائزیشن نہیں کی. ہم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طریقے سے کیا گیا، اگینسٹ دا لا کیا گیا، غلط طریقے سے کیا گیا، قانون کو توڑا گیا، بار بار توڑا گیا، ذاتیات کی گئیں، آئین شکنی کی گئی، اس کے باوجود بھی اس ملک کے لیے ہم نے سب کو معاف کیا اور ہم نے کہا آگے بڑھو. اور میں اس پہ پوری اپنی پارٹی کا، کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوا، میری پوری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے صوبے میں، مجھے فخر ہے اپنے ورکرز پہ، اپنی لیڈرشپ پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ، کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کسی مجبوری کے تحت کسی نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو معاف کر کے اگر وہ اصلاح کی طرف آتا ہے تو ہم اصلاح پہ خوش ہو کر ان کو آگے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں. لیکن اگر کوئی پھر بھی اصلاح نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں وہ پھر سزا کے لیے بھرپور تیار رہے، اور سزا بھی سخت سزا ہوگی، مذاق والی نہیں ہوگی. میرے پالیسی میں نہیں ہے کہ میں بندے کو ٹرانسفر کروں گا، میں ٹرمینیٹ کروں گا. یہ آپ یاد رکھیں، میں برملا کہہ رہا ہوں، ٹرمینیٹ فرام سروس. اور اگر کوئی زیادہ ثبوت آ گئے تو پھر پینشن بھی ختم کروں گا. جو ایسا بھی کروں گا پھر کہ جو تنخواہیں لی ہوئی ہیں، پھر چاہے اپنا سارا کھایا ہوا مال واپس کرنے کے لیے وہ ساری تنخواہیں بھی دوبارہ وصول کروں گا. اس لیے بہتر ہے کہ ایسے اقدامات کی طرف مجھے نہ جانا پڑے. اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور اصلاح کر کے آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں اس صوبے کی ترقی میں. اس صوبے کی جو عوام کی اس کے مسائل کے لیے آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے مراحت دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں. اس جہان عوام کے سامنے سرخرو ہوں، اس جہان اللہ کے سامنے سرخرو ہوں. لیکن میں عوام کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں اسی طرح اپنے لوگوں کو بھی سپورٹ کروں گا کہ اگر عوام زیادتی کرتی ہے کسی کے ساتھ، کیونکہ کئی دفعہ عوام بھی زیادتی کرتی ہے. ضروری نہیں سرکاری افسران کو یہاں پہ ہم کئی الزام لگا سکتے ہیں کئی چیزوں پر کہ ہمارے خارجہ پالیسی میں ہم غلام ہیں، باہر کے ہمارے پہ باہر کے حکم ہمارے پہ آتے ہیں اور ہمیں وہ ماننے پڑتے ہیں، ہمیں مانتے ہیں. ہماری پالیسیاں ایسی بنائی گئی ہمارے ان لوگوں کی نے بنائی گئی جن کو ہم نے خود ہی بڑا بنایا اور انہوں نے ہمیں ایک آزاد ہونے کے بعد پھر غلام بنایا. لیکن اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے، پالیسیز کے اندر جو یہ سسٹم میں لوگ ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا. یہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور اگر اصلاح کر کے ٹھیک ہو رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. ہاں جو ٹھیک نہ ہو اس کو بھی سزا دینے کے لیے میں عوام کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ نہیں. اسی طرح ان کو بھی میں میسیج دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ بالکل نہیں ہوگا، میں اس کے ساتھ ہوں گا جسے زیادتی ہوگی. یہ کلیئر میسیج ہے. اس میسیج کے ساتھ سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو آپ نے بنانا ہے. جب آپ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے ان چیزوں میں کہ آپ کرپشن کو روکیں، آپ کوالٹی آف ورک کو دیکھیں، اس کو روکیں. کوالٹی اگر ٹھیک نہیں ہے آپ کو پورا اختیار ہے، اس کے لیے آپ کو نہ ایکسل ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایس ڈی او ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایم پی اے ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایم این اے ہونے کی ضرورت ہے، نہ بلدیاتی نمائندہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو میں اختیار دے رہا ہوں عوام کو. آپ روکیں، آپ روکیں، میرے تک پہنچائیں. میرا انشاءاللہ جو پورٹل میں لگا رہا ہوں، ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ پورٹل میں انشاءاللہ اسٹیبلش کر رہا ہوں. وہ بن رہا ہے، تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہوگا. اس میں خود ٹریک کروں گا ہر چیز کو. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حد تک جائیں اور اس چیز کو روکیں جو پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں آپ کا ساتھ دوں گا. ہاں اگر آپ کو یہ لگے اس کے بعد میرے ساتھ یہ محنت کرنے کے بعد کہ شاید میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، تو پھر آپ کو دل بلاشا ہونا چاہیے. نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، حرام ہے. نا امیدی نہیں کرنی. مجھے عمران خان نے سکھایا، ہمیشہ عمران خان نے کہا امید کا، ہوپ کا. میں اسی ہوپ کی بنیاد پہ آپ سے ہی ہوپ کرتا ہوں، افسران سے ہی ہوپ کرتا ہوں، اپنی عوام سے ہی ہوپ کرتا ہوں کہ اس ہوپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے اپنے اس کم ٹائم میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. نوجوان، میرے بچے اور بچیاں سب سن لو، کلاس 4 میں اگر میں آپ کو بھرتی کرتا ہوں سرکار پہ برڈن ڈال کے اور ضرورت نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو روزگار دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنے گھر میں روزگار دوں گا، میں آپ کو گرانٹ بھی دوں گا روزگار کی، میں آپ کو بلا سود قرضے بھی دوں گا روزگار کے لیے، اور اس روزگار کے لیے میں آپ کو پیسہ دوں گا. لیکن میں پھر ویریفائی ضرور کروں گا کہ میں نے جس کام کے لیے پیسہ دیا تھا کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں یا آپ وہ کھا گئے ہیں. پھر جو کھائے گا وہ جیل بھی جائے گا. یہ نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ میرا نہیں ہے.
وہ پیسہ اس عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ 5-5 7-7 لاکھ روپے بھرتے ہو یار. ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کلاس 4 کی نوکری 25,000 روپے تنخواہ ہے. وہ یار 5-6 لاکھ روپے کی 2 گائیں کیوں نہیں لیتے ہو؟ 30 کلو دن کا دودھ دیں گی. آج دودھ کا ریٹ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ وہ کما کے دے دیں گی 3 گائیں. یعنی وزیر اعلیٰ کی تنخواہ ہے 2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے وزیر اعلیٰ کی. افسروں کی تنخواہ تو بہت کم ہے. آپ 200 مرغی لے لو، 2200 کی ایک مرغی ملتی ہے انڈوں والی. اگر آپ بہت بدبخت اور آدھی بھی انڈا دے رہی ہے، 40 روپے کا انڈا ٹھیکیدار اٹھا رہا ہے. پیسوں کا حساب لگاؤ مہینے کا. اگر آپ کو میں 2% پہ لون دیتا ہوں، 2% پر بھی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 سال میں آپ 2 دن جو کما رہے ہیں وہ اپنے قرضے میں اتار رہے ہیں، باقی 28 دن آپ کی جیب میں جا رہا ہے اور وہ لاکھوں روپے ہے. اس کو سمجھیں، اپنا کاروبار کریں، آگے بھی بڑھو گے، اس سے آگے بڑھو گے. میں آپ کی ہیلپ کروں گا. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے میں پیسہ دوں گا اس کو. میں حکومت کی طرف سے پیسہ دوں گا، گرانٹ بھی دوں گا. جو بہت غریب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرضہ نہیں اتار سکتا، اس کو میں گرانٹ بھی دوں گا. جو مجھے لگتا ہے قرضہ اتارے گا ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کا جو قرضہ اترے گا اس قرضے سے آپ کے بعد کسی اور کو ملے گا. آپ اس میں میرا ساتھ دیں، کاروبار کریں. کاروبار میں برکت ہے، بڑھے گا، آپ آگے جائیں گے. آپ اپنے رائٹ لیفٹ دیکھیں، لوگوں نے کاروبار کیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کلاس 4 کا ملازم تو کلاس 4 ہی ریٹائر ہوتا ہے. اکا دکا کوئی شاید MA BA کر کے بیچارہ کوئی وہ بھی کوئی پروموشن آتی ہے انٹر ڈپارٹمنٹ میں، تو اس میں کہیں پروموٹ ہو جائے تو ہو جائے. ترقی نہیں ہے اس میں، اس میں ترقی ہے. اور یہ سنت ہے. تجارت کریں، کاروبار کریں، محنت کریں. سنت بھی ہے یہ. سنت پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. تو میری یہ کوئی باتیں تھیں. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ جیسے یہ پورٹل ہمارا لگے گا، یہ ہمارا جو جیسے ہی بجٹ پاس یہ بھی ہوگا نئے سال کا، یہ تو پرانے سال کا تو ہمارا بجٹ نہیں ہے، صرف 2 مہینے ہی ہے جو ہم نے ابھی خالی تنخواہ پینشن دی، کیونکہ ہمارا وہ جو آرڈر ہوا تھا بھی شکر ہے اس پہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لے لیا ہے. جو انلیگل یہ سیٹس دے رہے تھے ریزرو کی، تو ہم اس میں بجٹ میں اور چیزیں نہیں کر سکے. صرف تنخواہ پینشن وہ بھی ہم کیبنٹ کے تھرو دے رہے تھے اب تک، اور ریسیشنز ہمارے خرچے تھے. تو انشاءاللہ 2 مہینے میں ترقیاتی کام بھی شروع ہو رہے ہیں آپ کے جو رکے ہوئے تھے. ان 2 مہینوں میں وہ بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ود ان 15-20 ڈیز. اور اس کے بعد جو نیا بجٹ آئے گا اس کے بعد میں پورے ویژن کے ساتھ وہ بجٹ دوں گا. اور یہ بجٹ عوامی بجٹ ہوگا، آپ کے لیے ہوگا، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اس بجٹ کو یہ سمجھیں گے کہ جیسے اپنے گھر میں آپ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو نکتہ چینی کے ساتھ، اور اپنا سمجھ کرتے ہیں یہ پیسہ آپ کا پیسہ ہے. آپ نے اس پیسے پہ ایسے ہی مانیٹرنگ کرنی ہے، ایسے ہی چوکیداری کرنی ہے، میرے لیے، اپنے لیے، اس قوم کے لیے، صوبے کے لیے.